آج کل ایک غالی رافضی جو ہے باہر کے ملک میں بیٹھ کے سید السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انجینئر محمد علی مرزا کا ایک اور ویڈیو ہم دیکھیں گے جس کا ٹائٹل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا اصل واقعہ بائی انجینئر محمد علی مرزا اسٹائل۔ چلو ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ آج کل ایک غالی رافضی جو ہے باہر کے ملک میں بیٹھ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری سے کچھ باتیں بیان کر رہا ہے، تو وہ باتیں تو ٹھیک بیان کر رہا ہے، اس کے بعد جو رزلٹ نکال رہا ہے وہ غلط ہے۔ لیکن وہ جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ باتیں سنیوں کو اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ سنیوں کو تو کہانیاں کروائی گئی تھی، تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بہادری کے اعتبار سے حضرت علی کے پائے کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے کوئی شخص جذبات میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے ضرور کرتا رہے، یہ حقیقت بات ہے کہ تلوار چلانا، اپنے مخالف کو پچھاڑنا، یہ حضرت علی کے اوپر بس تھا۔ اسی لیے آپ کو ساری جنگیں حضرت علی نے جتائی ہیں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، الٹیمیٹلی بعد تک۔ حضرت خالد بن ولید تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں، وہ تو آپ سمجھیں کہ سیمی فائنل اور فائنل میں آئے ہیں۔ پیچھے کے سارے معاملات جو ہیں وہ حضرت علی نے ایک گراس روٹ لیول سے مسلمانوں کو اس بڑے مرتبے تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غیر معمولی صلاحیت دی تھی، تو یہ ان کی ایک خوبی تھی، اور اس میں کسی کو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ڈیفرنٹ کوالٹیز دی ہوئی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں مال دیا تھا، انہوں نے اتنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں کہ حضرت ابو بکر، عمر، حضرت علی کا ملا کے بھی مال جمع کیا جائے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اکیلے حضرت عثمان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں نشاور کیا، کیونکہ اللہ نے انہیں مال دیا تھا۔ ہر شخص کو اللہ نے ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جو وہ یوز کرتا ہے، تو ان صلاحیتوں کی وجہ سے کسی دوسرے شخص میں اگر وہ کوالٹی موجود نہیں، اسے کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص میں وہ کوالٹی موجود نہیں، آپ دھکے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی زیادتی والی بات ہے۔ مثلا وہ بخاری سے وہ جو غالی رافضی بار بار پیش کر رہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے، کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے، تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے۔ تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی۔ وہ کدے بھی نہیں لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ کو ڈر جاؤ، کیڑی کہانیاں کرواندے پہ ہو؟ جو لکھا ہوا ہے وہی ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ اتنے سارے بندوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاں عبد القادر جیلانی ہو تو نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہے، ہاں۔ یہ کہانی کرائی چھوڑے۔ پھر ایک کافر نے پناہ دی، عاص بن وائل نے، جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی ہوئے تھے، ان کے والد تھے، انہوں نے پناہ دی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ قبائلی سسٹم میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ ایون ریلیجن سیم نہ بھی ہو تب بھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا کرتے تھے۔ اس سے پھر وہ غالی رافضی نے غلط رزلٹ نکالا کہ جی پھر وہ کچھ لو ہوا ہوگا، نعوذ باللہ، حضرت عمر جو ہے وہ اندر سے اس کے ساتھ مل گئے، اور وہ تو ایسا خبیث شخص تھا، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اسی نے ہی کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نسل آگے نہیں چلے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر نازل فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی کی بکواس کے اگینسٹ فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہر فیلڈ کے اندر، اولاد کے اندر، شانوں میں، آپ کی امت بھی بڑی ہوگی، آپ کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ رزلٹ جو آگے نکالتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن یہ اتنی بات درست ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ہم نے شخصیات کو کوئی اس طرح بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ جیسے وہ انسان نہیں تھے، کوئی ما فوق الفطرت چیزیں تھی، وہ اس طرح تو نہیں تھا۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے
کہ جو مطعم بن عدی تھا اس کے بارے میں. دوستو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہم نے پورا بیان سنا. آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے ایک ایسے موڑ پر جس میں پوری اسلام ہسٹری کا رخ بدل گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام یہ صرف ایک انسان کا اسلام قبول کرنا لینا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا طاقت کا اسلام میں داخل ہونا تھا جو اس وقت کے مشرکین کے لیے خوف کا سبب بن گیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بالکل صحیح کہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے ایک جہاں اسلام پہ ظلم سے عزت کی طرف قدم بڑھا دکھائے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مسلمان چپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب عمر اسلام میں آئے تو پہلی دفعہ مسلمان کھلے اور نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور قریش دیکھتے رہ گئے. اصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر ایک دن غصے میں نکل پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ارادے سے راستے میں انہوں نے کسی نے کہا عمر پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھ لو، وہ تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں. جب وہ بہن کے پاس گئے تو انہوں نے سنا کہ ان کی بہن قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی. سورہ طٰہٰ کی لفظ عمر کے دل پر اثر ہوئی. انہوں نے وہ پرچیاں اٹھائی اور پڑھنے لگے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہاں سے دل بدل گیا. وہ غصہ وہ طاقت سب قرآن کے لفظوں کے سامنے رک گیا. اس وقت انہوں نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ. اس دن سے اسلام نے ایک نیا دور دیکھا. اب مسلمان صرف مظلوم نہیں رہے، اب ان کے پاس فاروق تھا جو حق اور باطل کا درمیان فرق کرنے والا تھا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا الفاظ میں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے صرف ایک آدمی کا فائدہ نہیں تھا، بلکہ اسلام کا پولیٹیکل اور سوشل مقصد اٹھا گیا. دوستو سوچئے، ایک وقت تھا جب مسلمان در کے نماز پڑھتے تھے اور پھر وہ وقت آیا جب عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد الحرام میں کھلے عام نماز پڑھی اور قریش کچھ نہ کر سکے. یہ ہوتی ہے اصلی ایمان کی قوت، یہ ہوتا ہے قرآن کا اثر، اور یہ ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.